السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بعض قرآنی صورتوں کی عظمت اور ان کی فضیلت کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بعض کتب تفاسیر میں اور فضائل و وظائف کی کتابوں میں قرآن کریم کی ہر صورت کی عظمت و فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے بعض ضعیف اور ناقابل استدلال احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی صرف ان صورتوں کو ذکر کریں گے، ان صورتوں کی عظمت و فضیلت کو ذکر کریں گے جن کے بارے میں صحیح یا کم از کم حسن درجے کی احادیث ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جس سورت کو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور اس کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ جیسی عظمت و فضیلت رکھنے والی کوئی سورت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اس سورت کی عظمت کا اندازہ کئی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے، مثلا اس کے بعض اوصاف جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور کتب احادیث کی اور بہت ساری کتابوں میں ایک حدیث آئی ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کا لقب دیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ ہی فرقان حمید میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ایسے ہی قرآن عظیم کا نچوڑ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ ام القرآن سورہ فاتحہ ہی سبع المثانی ہے اور یہی قرآن عظیم کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ منہ مانگی مرادیں دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن اربع اور مسند احمد کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر دی ہے، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، وقال مرۃ فوض علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ یوں فرمایا میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سألہ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سألہ۔ صحیح مسلم، اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اس کے علاوہ
جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی ہی عظیم صورت ہے، اس لیے اس کو نماز کی ہر رکعت کے اندر امام ہو، مقتدی ہو، انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، ہر رکعت کے اندر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔